اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 سورہ آل عمران کی۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی سے میری اگلی ویڈیو ملتی رہے، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدأب، کدأب کا میننگ جیسے کہ یا گویا، دأب دستور، آل قوم، قوم یا اولاد، فرعون، فرعون کی، جیسے کہ دستور تھا فرعون کی قوم والوں کا، والذین، اور جو، من سے، من کے میننگ ہے سے، قبلہم، قبل میننگ پہلے، ہم ان سے، اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، جیسے کہ دستور کا تھا فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، بے ساتھ، بی کے میننگ اونلی، یہ بی جو ہے اس کے میننگ ہے ساتھ، آیتیں نا میننگ ہمارے، مطلب ہمارے معنی اس کے ہیں نا ہمارے، جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، فَأَخَذَ پھر پکڑا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، بے ساتھ ذنوب گناہیں، ہم ان کے، بسبب ان کے گناہوں کے، پھر پکڑا ان کو اللہ نے بسبب یا ساتھ ان کے گناہوں کے۔ واللہ، اور اللہ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے کہ فرعون والوں نے اور اس سے پہلے لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، تو ان کے لیے جو ہے ہم نے پھر ان کو کیسے پکڑا، یعنی یہ بھی یاد دہانی کرا رہے ہیں وفد نجران کو بھی، والعالم یا اس وقت کے لوگوں کو، کہ کیسے ان کو یاد کرو، اپنے بڑوں سے پوچھو اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے ہم نے فرعون والوں کو پکڑا جب انہوں نے بہت سرکشی پر اتر آئے تھے، اور اس سے پہلے لوگ جو تھے نوح علیہ السلام کی قوم کو، اس کے یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو، کتنے زیادہ قومیں جو ان سے پہلے گزری تھی، ان قوموں کو جو ہے پکڑ لیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو قوم تھے جنہوں نے نافرمانی کی، تو جو ان کے ساتھ تھے ہمراہ، ان کو تو اللہ نے نجات دے دی، ان کو تو اللہ نے بچا لیا، لیکن جو جھٹلایا جنہوں نے، تو ان کو اللہ نے کیسی کیسی سزائیں دی۔ کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، کچھ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کس کس قوم پر کس کس طرح کی سزائیں اور کس کس طرح کا عذاب آیا، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر آگ کی بارش ہوئی، کسی پر سیلاب آیا، تو کسی پر ایسی آندھیاں اور طوفان آئے کہ ان کے ناک میں جا کے ان کے جسم کے سارے حصوں کو پھاڑ دیا، ایسے ایسے عذاب آئے سب پر، کسی پر ایسی چیخ آئی کہ اس چیخ سے ان کے کان اور سب کچھ پھٹ گئے اور وہ ادھر ہی سارے اس عذاب سے مر گئے، کسی پر زلزلے آئے ہیں، زمین اوپر نیچے ہو کے وہ اس میں دب گئے، سارے اس عذاب کے لپیٹ میں آ کے تو مر گئے۔ تو اس طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایسی عذاب دیے جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے، اور یہ اس لیے پکڑ ہوئی بسبب ان کے گناہوں کے۔ پیغمبر ان کے پاس آئے،
ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اور گناہ کیے، اپنی سرکشی میں طغیانی میں جو ہے وہ لگے رہے اور شرارتوں میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر وقت نہیں ملا، پھر بہت توبہ کی، لیکن جس وقت عذاب آ جائے تو پھر سزا نہیں ٹل سکتی۔ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کل، کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کل، کہہ دو میرے پیارے نبی، للذین کفروا، للذین جو کے لیے، لے کا مطلب میننگ ہے، ترجمہ معنی ہے کے لیے، لذینہ جو کفروا کافر ہے، ستغلبون مغلوب ان قریب، سا میننگ اونلی سین کے میننگ، سین زبر سا کے میننگ ہے، مطلب ہے ان قریب، تغلبون مغلوب کیے جائیں گے، وتحشرون اور اکٹھے کیے جائیں گے، الی طرف جہنم، جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ بئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے اے میرے پیارے نبی، کہہ دو کافروں سے کہ عنقریب تم جو ہے مغلوب ہو جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت اس طرح، اس کے پیچھے کچھ اس طرح کانسیپٹ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جب جنگ بدر جو ہے ہوئی تو اس جنگ بدر میں مسلمانوں کو کافی وہ جیت گئے تھے جنگ، اور کافی ان کو فائدہ ہوا تھا، تو اور سارے جو ہے دوسرے مشرکین لوگ جو تھے ان کے دلوں میں ان کا خوف اور ذرا رعب آ گیا تھا مسلمانوں کا، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہے تم لوگ ایمان لے آؤ ورنہ تم لوگوں کا بھی یہ حال ہوگا۔ تو یہودیوں نے کہا آگے سے کہ یہ جو ہے آپ نے جن کو شکست دی یہ تو ناکردہ، اور وہ تو یعنی اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے جنگ میں اور لڑائی میں، کوئی اچھے سپاہی نہیں تھے جس سے آپ لڑے ہیں اور جیت گئے ہیں، ہمیں ان کی طرح نہ سمجھنا، ہم تو آزمودہ سپاہی ہے، ہم تو بہت تیز ہیں، ہم آپ لوگوں سے جو ہے ہار نہیں سکتے، ہمیں اس طرح نہ سمجھنا، یعنی وہ ان کو پیغمبر علیہ السلام کو اس طرح جواب دے کے اور اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور کچھ علماء اور بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تب جنگ بدر کے بعد چونکہ یہودیوں نے سارا کچھ دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ کہیں ہمارا بھی یہ حال نہ ہو، تو ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ ہم بھی ایمان لے آتے ہیں کہ کل کو یہ ہمیں نہ نکال دے تو مسلمان ہم پر غالب نہ آ جائے۔ تو کچھ یہودیوں نے کہا تھا کہ نہیں ذرا صبر کرو، ٹھہر جاؤ، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اگلے سال جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو ذرا ناکامی ہو گئی تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہودی جو ہے بہت خوش ہو گئے، اور ان کا دل جو ہے ان میں اور جو ہے وہ شرارت جو ہے ابھر آئی اور سرکشی ابھر آئی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ایک جنگ میں جیت گئے، اب تو نہیں، ہر وقت تو نہیں جیت سکنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان میں اشرف بن کعب بن اشرف ایک آدمی تھا یہودیوں کا سردار، جو اس نے جو ہے 60 بندوں کا یہودیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور مسلمانوں کے خلاف اس کو ایک
وہ مل گئی، ایک حوصلہ مل گیا دوبارہ کہ مسلمانوں کو ہرائے، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو تو ان کو کون ہرا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے 60 بندوں کا لشکر لے کے آدمیوں کا، اور قریش کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مل کر ان سے لڑتے ہیں مسلمانوں سے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ کہہ دو میرے پیارے نبی ان کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب ہوں گے، اور مغلوب بھی ہوں گے، اس دنیا میں بھی مغلوب ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تم جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، ڈالے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، تم جمع کیے جاؤ گے، الا طرف جہنم میں، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بئسا برا مہات ٹھکانہ، تو وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہودیوں سے کہ اگر وہ پہلی حالت ہے تو اس میں بھی یہودیوں سے جب انہوں نے بہت فخر کیا کہ ہم بڑے جو ہے بہادر جو ہے جوان ہیں اور ہم سے آپ لوگ جو ہے نہیں جیت سکتے، تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور اس حالت میں بھی کہ اگر احد کے بعد ان کے حوصلے بڑھ گئے، مسلمانوں کو مارنے کے لیے لڑائی پر اتر آئے تھے، تو اور قریش کے ساتھ مل رہے تھے، مکہ کے قریش کے ساتھ، مکہ والوں کے ساتھ، تو یعنی ابو سفیان اور اس کے ساتھ جو دوسرے سردار تھے ان کے پاس چلے گئے تھے، یہ کعب بن اشرف، اور اپنے ساتھ لشکر کو لے کر ادھر چلے گئے تھے، تو ان سے کہا کہ لڑائی کرتے ہیں اور ان کو جس طرح ہرایا ہے پھر ہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیج دی کہ تم نہیں کر سکتے، میں جس کے ساتھ ہوں تو کوئی ان کو نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کے ساتھ ہوں کوئی ان کو نہیں ہرا سکتا، تو یہ ان کو وارننگ دی گئی ہے اس آیت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے مسلمانوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، قبر کی سختی سے بچائے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور قبر کی سختی آسان فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اتفاق دے یا اللہ، ساری دنیا کے مسلمانوں میں اتفاق ڈالیں، اور یا اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تو ہی پورا کرنے والا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، ہماری یہ دعا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، اور یا اللہ ہماری دنیاوی بھی ساری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف ختم کر دیں یا اللہ، اور عافیت والے معاملات دے۔ آمین ثم آمین۔